سورۃ البائدہ آیت نمبر 54 یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا۔ یعنی کبھی بھی بندوں کی وجہ سے دین کا کام نہیں رکتا، اللہ ان کی جگہ بہتر لوگ لے آتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، یعنی وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، آمین اللہم آمین۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ بہت وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کو جانتا ہے۔ تمہارے رفیق یعنی تمہارے ولی، تمہارے دوست تو در حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یعنی اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے تو ہمیں عاجزی اور خشوع جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور نماز قائم کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ یعنی یہی یہود نصارہ کافر نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو، ضد کرتے ہو، انتقام لیتے ہو، وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہا جا رہا ہے جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، جن پر اللہ کا غضب ٹوٹے گا، جن میں سے بندر اور سور بنائے جائیں گے اور بنائے گئے تھے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی تھی، عبادت کی تھی، یعنی شیطان اور غیر اللہ کی پیروی کی تھی، ان کو معبود بنایا تھا۔ ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ دور بھٹک گئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس یہ لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں، یعنی جب آتے ہیں تو بھی کفر کی حالت میں آتے ہیں اور کفر ہی کی حالت میں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہاں ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جو کہتے تھے صبح کو ایمان لاؤ، شام کو کافر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا بھی دراصل یہ کافر ہی ہوتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، خوب یعنی محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں، بہت برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان علماء اور ان کے مرشد انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت برا کام ہے جو یہ اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے، یہ یہود کہا کرتے تھے۔ مراد یہ تھی کہ نبوت ہم پر نہیں آئی، اور پھر ان کا یہ بھی کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، لہٰذا اس طرح یہ
مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے پھرتے ہیں. یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں اللہ کی شان میں اور تانے دیتے ہیں. کہا جا رہا ہے اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یعنی اس کائنات کے سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کلام کی وجہ سے یہ اپنی اصلاح کرتے، اپنی غلطیوں پر نظر ڈالتے، لیکن ہوا کیا؟ الٹا اثر ہو گیا. یعنی ضد میں آ کر انہوں نے حق و صداقت کی مزید مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی. لہٰذا کہا جا رہا ہے اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. یعنی وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں اور یہ سب کچھ جو کہ آج بھی ہو رہا ہے اسی حسد کی وجہ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں یعنی جنگوں کے لیے سازشیں کرتے ہیں، آج کل بھی یہی ہو رہا ہے نا، اپنے کچھ مقاصد کو پانے کے لیے، تو کہا جا رہا ہے اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بری جنتوں میں جگہ عطا فرماتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی ان کو اپنی شریعت بنایا ہوتا اپنے زمانے میں جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے یعنی شریعت پر عمل کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا، نیچے سے بھی ابلتا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں فرماتے، بارش برساتے اور خوب زمین سے ہریالی ہوتی، رزق اگتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو ہیں یعنی ہدایت پر بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر ہم قرآن کو اپنی شریعت بنائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے سارے فیصلے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر سے بھی ہم پر رزق برسائے گا. یعنی خوب نعمتیں جو ہیں اور برکتیں اور اللہ کی خاص جو فضل ہے وہ ہم پر ہوگا. خوب بارشیں ہوں گی اور نیچے سے بھی خوب چشمے پھوٹیں گے اور خوب اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا. پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اب بحیثیت امت وسطیٰ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ میں بہترین توفیق عطا فرمائے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا، یعنی کبھی بھی انہیں کامیاب نہیں کرے گا. صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں، یعنی کوئی تمہاری بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں، تم تو اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کرتے. آخری نبی پر کیا ایمان لاؤ گے اور قرآن کو کیا شریعت بناؤ گے جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہیں کرو گے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. یہ فرمان یعنی یہ قرآن جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو مزید بڑھا دے گا. یعنی قرآن کے احکامات پر یہ ایمان ہی نہیں لاتے، یہ قرآن کو نہیں مانتے تو پھر یہ کیا احکامات پر عمل کریں گے. اور ان کا یہ ایمان نہ لانا، احکامات کو نہ ماننا ان کی اسلام دشمنی، حسد اور ضد اناد میں مزید اضافہ کر دے گا. مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین رکھو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور اپنی کتابوں پر عمل کرتے تھے، اسے
انہوں نے قانون بنایا ہوا تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کوئی ان کے پاس رسول آیا، یعنی جب کبھی بھی ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ وہ رسول لے کر آیا تو کسی نے ان کو جھٹلایا اور کسی نے انہیں قتل کر دیا، یعنی کسی رسول کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی حق پانے کے معاملے میں وہ اندھے بہرے بن گئے، ویسے تو بہت اچھا دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ نے فوراً نہ پکڑا، توبہ کرنے کی مہلت دی، ایمان لانے کے لیے مہلت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے وہ مزید گمراہ ہو گئے، مزید اندھے اور بہرے بن گئے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خود سے نہیں جوڑا تھا بلکہ اللہ سے جوڑا تھا، اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ ہاں دوبارہ ان کے عقیدہ تثلیث کا ذکر ہو رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ تو بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے بھی اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یعنی کہ رسول ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے خدا بنا لیا جائے، اور یہ بھی مطلب ماں تو تھیں، باپ کے بغیر پیدا ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جائے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک نیک عورت تھی، صدیق تھی، اور وہ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں، یعنی وہ اگر خدا ہوتے تو پھر وہ کھانا کیوں کھاتے تھے؟ وہ بھی کھاتے تھے، ان کی ماں بھی کھاتی تھی۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہاری تقدیر اس نے لکھی اور وہی قیامت کے دن حساب لے گا، وہی تمہیں جنت یا جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرے گا۔ تو پھر یہ جو تمہارے من گڑت معبود ہیں جنہیں تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر انہیں خدا بنا لیا، یہ تو سنتے نہیں دیکھتے نہیں، یہ کیا کسی کے نفع نقصان کے مالک ہوں گے؟ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ بناؤ اور نہ ہی اللہ کا بیٹا کہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے تھے اور انہیں دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یہاں ہمیں امت وسطیٰ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ سب کو ہدایت کی طرف لاتے، لیکن تم خود ہی دوسری قوموں سے مروب ہوگے، متاثر ہوگے اور ان کے طریقوں پر چل پڑے اور ان کے طریقوں کو اپنے دین میں داخل کر لیا۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی
زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کا یعنی برے کاموں کے ارتکاب پر روکنا چھوڑ دیا تھا. یعنی لوگ گناہ کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، یہ ان کو نہیں روکتے تھے. لوگ سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، یہ ان کو نہیں روکتے تھے. کہا جا رہا ہے بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھو گے جو اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی حمایت کرتے ہیں اور ان سے رفاقت رکھتے ہیں، یعنی ان سے دلی دوستی رکھتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئیں اور اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بنائیں تو یہ ان کے ہی حق میں بہتر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، مگر کہا جا رہا ہے ان میں سے اکثر تو اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں. لیکن آج کل کچھ اور چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں دوبارہ یہ قریب آ جائیں، ان کے یہود کے مقابلے میں مسلمانوں کے قریب آ جائیں. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. یہود و نصارہ مسلمانوں کی دشمنی میں کٹھے ہو گئے ہیں اور آج کل فلسطینیوں پر خوب مظالم ڈھا رہے ہیں، خون کی ندیاں انہوں نے بہا دی ہیں. پھر کہا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم تھے اور تارک دنیا یعنی دنیا چھوڑ یعنی جنہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، دنیا کو خیر بات کہنے والے فقیر پائے جاتے ہیں. اور آخر میں ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ یقیناً تکبر نہیں کرتے، یعنی غرور نفس میں مبتلا نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارا 6 پارہ مکمل ہو گیا ہے. عمل کے پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے. پارہ نمبر 6 کا چوتھا ربع سورۃ البائدہ کی آیت نمبر 54 سے 82 تک ہے. آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا. آیات 54 سے 56 تک. ہمیں خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے، مومنوں پر نرم ہونا چاہیے اور کافروں پر سخت ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنی چاہیے اور کسی ملابت کرنے والے کی ملابت سے نہیں ڈرنا، یعنی کسی کی مخالفت سے، تانا بازی سے اور اعتراضات کے ڈر سے، دین کی پیروی سے یعنی اللہ کے احکامات پر عمل سے نہیں ہم نے رکنا. صرف اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنانا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اہل ایمان ہی کو غلبہ عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 57 سے لے کر 60 تک. یہودیوں اور عیسائیوں سے دلی دوستی نہیں کرنی کیونکہ وہ ہمیشہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی اکثریت جو ہے وہ حد توڑنے والی یعنی فاسق ہے. یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اگر ہم ان سے قلبی دوست رکھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ جائیں. آیت نمبر 63. ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے روکیں، ورنہ ان کا انجام بھی علماء یہود کی طرح ہوگا جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے. آیت نمبر 64. یہود اللہ کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کو بخیل کہا کرتے تھے، زمین پر فساد کیا کرتے تھے. اللہ انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان جیسے اعمال سے محفوظ رکھے اور ان کی شر سے بھی بچا کر رکھے. آمین اللہم آمین. آیت نمبر 65. ہمیں شعوری بال لا کر نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. آیت نمبر 66 سے 67 تک. یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے. اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا.
اور اگر ہم بھی گزشتہ اقوام کی طرح اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے، تو پھر ان کی طرح ہم پر بھی آزمائشیں آئیں گی، ہم مصیبتوں اور تباہیوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا، اس کو ترجمہ تفسیر سے سمجھ کر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آیت نمبر 70 سے لے کر 73 تک یہود و نصارہ کی پیروی سے بچنا ہے۔ اگر ہم بھی ان جیسے اعمال کریں گے تو ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا اور ہم دردناک عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 75 عقیدہ تثلیث، اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 76 اور 77 ہمیں ہر طرح کے شرک اور غلو سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 78 ہمیں آخری وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے۔ آیت نمبر 82 ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان سے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات آج تک سچ ثابت ہو رہی ہے، اور یہود و نصارہ مل کر آج بھی مسلمانوں کا ہمیشہ کی طرح ناحق خون بہا رہے ہیں۔ فلسطین میں ایک دن میں سینکڑوں بچے، عورتیں اور مرد شہید ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، فرشتوں سے مدد فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمن کو تہس نہس کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔